قرآن مجید میں جو 3 بڑی موٹی باتیں بتائی گئی ہیں، یا قرآن مجید کا جو 3 بڑا مرکزی عنوان ہے اور اس کا تھیم ہے، وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ کہا گیا ہے لوگو، یہ پوری کائنات جس نے بنائی ہے، جو تمہارا خالق ہے، اسی کی بندگی کرو، شکر اسی کا بجا لاؤ۔ اس پوری کائنات میں بلا شرکت غیر وہی ہے جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ وحدانیت پر بات کی گئی ہے، وہ تمہارا رب ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا رب ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کچھ اور معبودان باطل ہوتے، لفسدتا، تو اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیجئے جو عرش کا رب ہے، جو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، جو نامناسب چیز یہ بندگان خدا اللہ رب العزت کی جناب میں کرتے۔ یہ جو وحدانیت ہے، قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن مجید کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن مجید دلائل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، عقل کو اپیل کرتا ہے، انسان کی نفسیات سے بات کرتا ہے، اس کی فطرت سے بات کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو بندوں کے لیے آیا ہے، وہ اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دلائل کو سنتے ہیں، ان کے عقل و قلوب اس سے مطمئن ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دین پر انہیں اطمینان ہوتا ہے۔ تو وحدانیت یہ عقل سے ثابت کی گئی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دلائل دی ہیں۔ دوسرا جو بڑا عنوان قرآن مجید کا ہے، وہ ہے سیرت کا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں خود تشریف نہیں لاتا، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے انبیاء کو منتخب کرتا ہے، رسول بناتا ہے، نبی بناتا ہے، وہ بندگان خدا تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی بنا کر کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، گھٹا ٹوپ دینے میں آپ روشنی کے فانوس ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین میں تشریف لائے، جہاں ظلم تھا، جہاں زیادتی تھی، جہاں شرک تھا، جہاں کفر تھا، جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگان خدا کو یہی بات بتائی کہ اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف آ جاؤ، آپس میں ظلم نہ کرو، اللہ رب العزت کے بندوں آپس میں مل کر کے رہو۔ یہ دنیا تمہاری پارٹ ٹائم بینگ ہے، مرنے کے بعد تمہیں وحدہ لا شریک کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنا سارا کچا چٹھا لے کر کے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، یہ نبی جو تمہیں بتا رہے ہیں اس کو قبول کر لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو باتیں دے رہے ہیں اس کو لے لو، جس سے وہ تم کو روک رہے ہیں اس سے رک رہو۔ یہ دوسرا عظیم عنوان ہے قرآن مجید کا، جس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ تیسری بات جو قرآن مجید میں عظیم بات کہی گئی ہے، وہ آخرت کی بات کہی گئی ہے۔ یہ دنیا ایسے نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ ہر شخص کی عمر طے ہے، ہر شخص کے اپرچونٹیز طے ہیں، ہر شخص کے جو معاملات ہیں، تعلقات ہیں، برتاؤ ہیں، اللہ رب العزت نے جو وقت دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، ماحول دیا ہے، یہ سب دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، مرنے کے بعد والی زندگی آنے والی ہے، وہاں ہر شخص کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوتاہیاں کی ہوں گی، بندوں کی حق تلفیاں کی ہوں گی، اللہ رب العزت میزان عدل پر ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اعمال توڑے جائیں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، پلہ جس کا بھاری ہو جائے گا اعمال کا، خوش کن زندگی میں ہوگا، لیکن جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، نیکیاں کم ہوں گی، اس کا ٹھکانہ کھڈ ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ کھڈ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تیار کی ہوئی جہنم ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو آخرت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد رکھیں۔ یہ دنیا ختم ہوگی، سب کو یہ دنیا پارٹ ٹائم بینگ ملی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر شخص ایک نہ ایک دن رخصت ہوتا جا رہا ہے، ہمارا بھی نمبر لگا ہوا ہے، ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا اجر پورا پورا قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور سنو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ وہ ہستی جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے کائنات کو بنایا، وہ ہستی خود فرماتے ہیں کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی یہ زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔